بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ آپ ان پر قابو پاؤ، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ مذکورہ آیات کا ماقبل سے ربط۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر کے فساد کا ارتکاب کیا، اور یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شرعی سزاؤں سے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے آخرت کا گناہ بھی معاف ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ۔ اس آیت میں ایک صورت کو مستثنا کیا گیا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھاکہ ڈالنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور اپنی راہزنی سے باز آ جائے تو اس کی شرعی سزا بھی ساقط ہو جائے گی، اور ڈھاکے کا یہ جرم باقی جرائم سے مختلف ہے، کیونکہ باقی جرائم میں توبہ کر لینے سے بھی شرعی حد معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اسے معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ معافی والا قانون صرف ڈھاکے والے جرم میں ہے، باقی جرائم میں معافی قابل قبول نہیں، بلکہ ان پر حد جاری کرنا لازماً ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈھاکے میں اگر شرعی سزا معاف ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو اس نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں وہ بھی اس سے معاف ہو جائیں گے، بلکہ اگر اس نے کسی کا مال لوٹا ہے اور وہ مال اس کے پاس موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مال اس کو واپس کرے، اور اگر اسی طرح کسی نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا ہے یا اس کو زخمی کیا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر صاحب حق یا مقتول کے اولیاء اس کو معاف کر دیں تو پھر وہ اس سے معاف ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور فقہا کا یہی مسلک ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔